MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، خیر البشر کے 30 جانثار صحابہ کے عنوان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرتیں، زندگیاں آپ لوگوں کے سامنے رمضان المبارک کی ان راتوں میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. الحمدللہ آج کے اعتبار سے تقریباً 20 سیرتیں مکمل ہو جائیں گی اور 20 راتیں ہمارے اعتبار سے گزر رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی کہ اس کے رسول کے اصحاب پر کچھ گفتگو کرنے کا موقع ملا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اسلام کا مقدمہ ہے. انہی پر تمام اسلام کی عمارت ٹھہری ہوئی ہے. اگر ہم صحابہ کو کمزور کر دیں گے، اگر ہم صحابہ کو بددیانت قرار دیں گے، نعوذ باللہ، اگر ہم صحابہ پر تان تشنی کریں گے، پھر تو اسلام کا جو مقدمہ ہے وہ مقدمہ ہی کمزور ہو جائے گا. ایک نئے طرز سے آج میں آپ کو لے جا رہا ہوں. دیکھیے، کوئی چیز آپ کو اگر آپ وہاں موجود نہیں ہیں تو گواہوں سے ہی ثابت کی جا سکتی ہے. اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے. قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا. سیرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام زندگی گزاری. لیکن کس نے گواہی دی، کس نے بتایا، کس کے ذریعے تک پہنچا؟ پہنچنے والی، گواہی دینے والے، جو پہنچانے والے، آپ ان کو کمزور کر دیں پھر تو مقدمہ خود بخود کمزور ہو گیا. پھر تو آپ جو چاہیں اس کے اندر شامل کریں، نعرہ لگائیں کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، ایسا بھی ہو سکتا، ویسے بھی ہو سکتا. پھر قرآن و سنت، احادیث اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ جو اللہ تبارک و تعالی نے لیا ہے، اس میں منمانی کرنے کے دروازے کھل جاتے ہیں. مثلا کوئی بندہ کہتا ہے آپ تو اپنے والد کی جائز اولاد ہے، ناجائز اولاد ہے،
اس پہ میں گفتگو کرنا نہیں چاہتا، لیکن جو نکاح میں گواہ تھے نا وہ دراصل بالکل بھی ناکارہ قسم کے تھے۔ گواہوں کے اوپر مجھے اعتماد نہیں ہے کہ وہ مسلمان تھے، سچی گواہی دیے تھے، بس انہوں نے لکھا پڑھی کے اعتبار سے گواہ دراصل اس وقت رجسٹر کر لیے۔ آج سے 20 سال پہلے ہیں، 15 سال پہلے معاملہ ہوا کسی بچے کے سلسلے میں یا کسی اولاد کو سامنے کھڑا کر کے یہ الفاظ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تمہاری ولدیت پر مجھے شبہ ہے یا نہیں ہے، یہ تو دوسرا مسئلہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تمہارے باپ کی شادی ہوئی اور جنہوں نے گواہ کے طور پر اپنے نام لکھوائے، ان پہ مجھے مکمل اعتماد نہیں ہے انہوں نے کوئی بات اس میں صحیح کہی ہے، بلکہ شادی ہونا ہی شک ہے، انہوں نے بعد میں دراصل اتنے ایڈ کر لیا ہو یا جھوٹے طور پر کچھ رشوتیں دے کر پیسے دے کر انہوں نے کیا کر لیا ہو، ان گواہوں کو شامل کر لیا ہو۔ مجھے گواہوں پہ اعتماد نہیں ہے، لیکن تمہاری ولدیت پہ میں سوال نہیں اٹھاتا۔ یہ انڈائریکٹلی وہ کہہ رہا ہے کہ تو حرامی ہے، یہ انڈائریکٹلی کہہ رہا ہے کہ تو حرامی ہے، کیونکہ باپ کے نکاح کے گواہان کو آپ مجروح کر دیں اور کہیں کہ یہ گواہ رشوت خور تھے یا بعد میں لکھا دیے گئے، تو زنا کیا تھا اصل میں، لیکن بعد میں دراصل اپنے نکاح نامے میں کہیں سے جوڑ لیا، تو اب جو اولاد ہوئی ہے اولاد پر تو ہم کچھ نہیں بولتے، لیکن نکاح کے گواہان پر ہم بولتے ہیں، تو گویا کہ اس نے انڈائریکٹلی تذلیل بھی کر دی اور اس شخص کو حرامی بھی کہہ دیا اور شال میں لپٹ کے ایسے لگایا کہ اسے دھکا بھی نہیں لگا۔ یہی حال ہے صحابہ پر لعن طعن تشنیع کرنے کا، یہی کام شیعہ، یہی کام اہل سنہ میں داخل ہونے والے او ڈاکو قسم کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے بدبختوں نے کیا، جنہوں نے اصحاب رسول اللہ کو کمزور کر دیا، کیونکہ وہ گواہ ہیں۔ اگر ان گواہوں کو کمزور کر دو پھر تو آپ کہیں کہ بھائی صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جھوٹ بولے، صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لڑتے رہے، صحابہ دنیا کے لیے ایک دوسرے کی گردنیں اڑاتے رہے، رشوت دیتے رہے، حضرت معاویہ نے رشوت سے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا لیا، فلاں فلاں کام یہ کیا، گویا کہ جو گواہ دیے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ سیرت میں یہ ہوا ہے، غزوہ بدر میں یوں ہوا، غزوہ احد میں یوں ہوا، یہ آیتیں ان کے شان نزول میں اتری، آپ کہتے ہیں کہ یہ جب جھوٹے بعد میں ہوئے تو کیوں نہیں پہلے نہیں ہوئے؟ پہلے بھی تو جھوٹ بول سکتے، تب تو قرآن پر بھی سوال اٹھا، حدیث پر بھی سوال اٹھا، سیرت پر بھی سوال اٹھا کہ جن صحابہ کے ذریعے ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن قرآن ہے، یہ حدیث حدیث ہے، یہ قصہ ہوا ہے، یہ بخاری میں بلا شک ہے، روایت کرنے والے کون جی؟ ڈائریکٹ بخاری روایت کی ہے کیا؟ نہیں، بخاری کو تابعی ملے، امام بخاری رحمہ اللہ کو تابعی ملے، تابعی کو صحابی ملے، صحابی نے روایت کیا، یا نہیں تو کم سے کم چین یہ ہے کہ یا تو کم از کم 3 واسطوں سے ملا، 3 واسطوں تو کم سے کہ حدیث ممکن نہیں ہے اکا دکا، تو جتنی روایتیں ہیں وہ سب صحابہ نے بیان کی، انہی سے تو پورا اسلام ٹھہرا ہوا ہے، پوری عمارت۔ آپ قرآن میں انگلی رکھ کر کسی آیت کو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ بھی تو روایت کون کیا بھائی؟ صحابی نے کیا نا کہ یہ قرآن کی آیت ہے، جوڑا کس نے؟ ترتیب بنائی کس نے؟ ہاں، مصحف 2 اٹوں کے درمیان تیار کیا کس نے؟ اس آیت کے بعد اس آیت کو، اس آیت کے بعد اس آیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے کہا کہ رکھو؟ صحابہ سے کہا نا، صحابہ ہی تو کاتب وحی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے، اللہ کے رسول لکھ کے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ خود قرآن میں موجود ہے، وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون، کہ آپ اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھنا جانتے نہ آپ کا ہے لکھنا جانتے کہ لوگ شک کریں کہ آپ نے خود سے گھڑ لیا ہے۔ تو جو لکھا ہوا تھا وہ صحابہ لکھے،
جنہوں نے شہادت دی کہ یہ قرآن کی آیت ہے وہ صحابہ کا ہے. جنہوں نے کہا کہ یہ روایت اس اعتبار سے ایسے پڑھی جائے گی، روایت حذف ہے، اسی طرح کیا دوسری روایتیں ہیں، کم از کم 7 لہجوں میں قرآن اترا، ان میں مشہور ترین لہجہ تو ہم پڑھتے ہیں، بقیہ اور لہجات میں بھی ہیں. اس کی روایت کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ ہی تو ہیں. انہی سے تو مروی ہے کہ یہ روایت کہ یوں ہے، یہ روایت کا یوں ہے، یہ روایت کا یوں ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایک روایت میں یوں ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، دوسری روایت میں یوں ہے. کون بتائے؟ مالک بھی پڑھا جا سکتا ہے، ملک بھی پڑھا جا سکتا ہے، یہ بھی قرات ہے، یہ بھی قرات ہے. ایسی دوسری قراتیں بھی ہیں. قرآن میں بھی حدیث کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں میں، حدیث میں پھر منکرین حدیث ہو سکتا ہے کہ دماغ پھرا سکتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر قرآن کو قرآن ماننا ہے، صحابہ کو مانے بغیر چارہ نہیں. اور صحابہ کو بھی کیسے ماننا؟ صادق ماننا، امین ماننا، سچے ماننا، ایماندار ماننا، تب کہیں جا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر قرآن بھی محفوظ ہے. اگر آپ ان پہ کوئی لگائیں الزام جھوٹ کا، بددیانتی کا، رشوت کا، دنیا داری کا، پھر تو قرآن بھی شک میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے قرآن میں بھی کچھ ایڈ کر لیا ہو. تو اس واسطے یاد رکھو اچھی طرح، صحابہ کا دفاع اصل میں اسلام کا دفاع ہے. اسی واسطے میں ہر روز عقیدے کی کچھ باتیں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پہلے اسی واسطے بیان کرتا ہوں. یہاں پر آنے والا یا بعد میں سننے والا یا نیٹ کے ذریعے سننے والا جو کوئی بھی ہو، اگر ان 30 بیانات کو جو اور ہوں گے اب جو ہوئے ہیں اگر سن لے تو اس کا عقیدہ صحابہ کے سلسلے میں اتنا پختہ ہو جائے کہ کوئی نیٹ کا ڈاکو تمہارے ایمان پہ ڈاکہ نہ ڈال سکے. خواہ وہ لاکھ حوالے تمہارے سامنے رکھ دے، تم کہو کہ نہیں تو سمجھانے کا انداز غلط ہے، صحابی پہ ہم ریمارک نہیں کر سکتے. کیوں؟ یہ مکمل اسلام کا دفاع مقدمہ انہی پہ ٹھہرا ہوا ہے. آپ ان کو کمزور کہیں گے پھر اسلام بھی شک و شبے کا شکار ہو جائے گا، پھر تو قرآن میں بھی منمانیاں ہوں گی، پھر تو احادیث میں بھی انکار ہوگا. اسی واسطے ان لوگوں نے جب دیکھا یہودیوں نے قرآن اور حدیث جب تک باقی رہیں گے مسلمانوں کو ایک تن کا برابر بھی، حبہ برابر بھی ادھر ادھر باطل میں نہیں لے جا سکتے، تو انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا کہ صحابہ پر تان تشنی کرو، صحابہ کی لڑائیوں کو اچھالو. اور یہ کرنے والے بھی یہودی ہی تھے. عبداللہ ابن سبا سے ہی معاملہ شروع ہوا. انشاءاللہ وہ مشاجرات صحابہ پر کبھی اب آخری 10 دن ہیں ان میں بعض صحابہ، کیونکہ یہ سیریز بھی ختم ہو رہی ہے. پہلے 10 دن کی سیریز میں نے ابو کے لقب سے یعنی الف سے شروع ہونے والے صحابہ آپ کے سامنے رکھ دیے، جس میں زیادہ تر الف سے ہی ہیں یا تو ابو سے ہیں. ایک الف سے اور آخری الف سے ابی ابن کعب اور اسید ابن حضیر، درمیان کے 8 ابو ہیں. یہ 10 صحابہ کا ایک سیکشن ختم ہوا تو میں نے دوسرا کا عبداللہ سے یا عین سے، تو اس کی آخری کڑی ہے جو حضرت عبداللہ کا یہاں اس آج کی رات میں ہوگا. اب آخری جو 10 دن یا 9 دن ملیں گے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ متفرق الفاظ اور متفرق حروف سے صحابہ کی سیرتیں لاؤں، لیکن ان میں سب سے اہم ترین جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے صحابہ پر مطاعن جو کیے جاتے ہیں، جو تان تشنی کرتے ہیں، اس کے بارے میں خلاصہ بتاؤں کہ اصل حقیقت کیا تھی، ان بدبختوں نے کیسے پلٹا اسے، جسے سبجیکٹ ہی الگ سے پڑھایا جاتا ہے مطاعن صحابہ. صحابہ پر مطاعن تان تشنی کرنے کے الزامات رکھنے کے جوابات، اس کے لیے الگ الگ کتابیں لکھی گئی اہل سنت نے. انشاءاللہ وہ چیزیں بھی آئیں گی اگر آپ لوگ ساتھ دیے واقعتاً، اور رمضان کی آخری ان 10 راتوں میں آپ جاگ کر سیکھنے، سننے اور عبادت میں مشغول رہنے کا واقعتاً آپ نے کیا ہے حاضری دے کر ہمیں ابھارا. ہم بھی تیار ہیں، آپ سننے کو تیار ہیں تو ہم سنانے کو تیار ہیں.
لیکن آپ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہم نیٹ میں دیکھتے ہیں بہت اچھا رہتا، روح افزا پیتے پیتے فالودہ کھاتے کھاتے میں دیکھ لیتا، میں یہ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر میں بھی سوچتا کہ لوگوں کو پرواہ کیا ہے، آپ کو بیٹھ کے سننے کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ آج کل مجالس کا انعقاد معمولی ہو گیا ہے، وہ ثواب، مسجد کے اندر رہنے کے وہ آداب، اس کے لیے تڑپ، اس کا ثواب کا اندازہ آج کی مشنی زندگی میں بالکل مخفوض ہے۔ وہی بیوقوف چائے خانے میں ایک چائے کے لیے 15 منٹ بیٹھتا، حتیٰ کہ چائے والا دیکھتا کیا رے اٹھ کچھ جوانی گتا دیتا 110 روپے کی چائے کو اتنا فین اتنی لیٹ، دیکھتا دیکھتا فین آف کرو چھوڑالتا، تب جب بیوقوف اٹھتا۔ ہوٹل بولے تو ایسا، ہوٹل والا ویٹر آ کے ترسنا، بھائی کھائے سو اسے تمہیں خرچہ کر لیے، بھائی فین بھی استعمال کر لیے، لائٹ بھی کر لیے، اے سی بھی کر لیے، کتا دیے بول کو کیسے ذرا اٹھ کو جاؤ نا تمہیں، تب بھی اللہ لے کو جاتا ہے کیا رہے بولتا تو مجھے اٹھ کو جاؤ بولتا یہ اس کے بعد کیا کرتا ہوں ہوٹل کو نہیں آتا ہوں، ڈرتے ڈرتے بولتا انہیں۔ ہوٹل میں، تھیٹر میں، پکچر میں، کرکٹ میں، اپنے پسند کی چیزوں میں کیسے وقت ضائع کر رہے ہیں ہمارے نوجوان۔ وہی مسجد کی محفلیں ہیں، مجالس ہیں، دینی محفلیں ہیں، آداب ہیں اس کے، یہاں آؤ وقت گزارو، خاموشی سے بھی بیٹھ جاؤ نا تبھی بھی ثواب ہے، خاموشی سے بھی بیٹھ جاؤ، ہاں وہ خود بھی ایک عبادت ہے نا جی، مسجد میں بیٹھ کے انتظار کرنا خود عبادت ہے، اور اتنی بڑی عبادت ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 صفات والے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے میں جگہ دے گا جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس وقت جب میدان حشر برپا ہوگا اس میں ایک صفت والا کون ہے؟ رجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوا رہتا ہے۔ ہاں جائیں گے بیٹھیں گے، کب آئیں گے؟ کب ظہر کے لیے تو نکل رہا ہوں لیکن عصر کو کب آنا ہے، عصر کے لیے تو نکل رہا ہوں مغرب کو کب آنا ہے، مغرب کے لیے پڑھ کے نکل رہا ہوں عشاء کو کب آنا ہے۔ جس کا قلب کیا ہے؟ معلق فی المساجد، خالی مسجد جانے کے ارادے سے جو کیا ہے دل کے اندر کرتا ہے، وہ اتنا زیادہ مناقب اور اتنا زیادہ افضل ہے کہ اللہ اسے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ جو مسجد سے ہی نکلتا نہیں یہیں بیٹھ کے گزارتا ہے تو اس کی عبادت کیا ہوگی؟ اندازہ لگاؤ۔ خالی جو جانے کا سوچتا ہے، ہاں قلب اس کا اٹکا ہوا ہے، بقیہ جو وہاں پر گزارتا ہو، تو یہ سب سے بہترین عبادت، سب سے بہترین عمل، بغیر مشقت کے کچھ نہ کرو بھائی، ذکر اذکار بھی نہ کرو، بیٹھو تبھی بھی کیا ہے اس کی عبادت کا ثواب تو ہے نا، کیونکہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو نا جی۔ مسجدوں کے ساتھ تعلق جوڑنے سے اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں رکھی ہیں وہ تمہیں کسی گھر میں تو نہیں ملیں گی، ہاں یہ تو آپ لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے۔ تو یاد رکھیے ہمارا معاملہ دراصل جو آن لائن سے اور بعد میں ہمارے حالات سے ہم نے کیا کیا، یہ ثواب خود بخود ہم نے پامال کرنا شروع کر دیا، اللہ ہی نے ایک توفیق دینے والا ہے۔ بہرکیف میں بیان کر رہا تھا تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تمام کے تمام پکے ہیں، سچے ہیں، ایماندار ہیں، ان کی خطائیں ہم ذکر نہیں کریں گے، بحیثیت انسان کے وہ کچھ خطائیں کیے، معصوم عن الخطا نہیں ہے، انبیاء نہیں ہے، انسان ہیں، خطائیں ہوئی لیکن وہ خطائیں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں معاف کر دی یا معاف کر دے گا، وہ سب کے سب جنتی ہیں۔ ان کے خطاؤں کو الگ سے لسٹ بنا کے لوگوں کے سامنے اظہار کر کے ہم تو کیا ہے جی بہت صاف ستھرے ہیں، علامت الدہر ہیں، ہم تو وکیل ہیں، ہم آنکھ بند کر کے نہیں مانیں گے، جو چیز ملی ہم لا کے رکھ دیں گے، عوام فیصلہ کرے گی، یہ کہہ کے صحابہ کے تمام غلطیوں کو لا کے جوڑ کے خلافت ملوکیت نام کی کوئی کتاب نکال دیں، یا کوئی بدبخت کیا ہے واقعہ کربلا صحیح احادیث کی روشنی میں بول کے تمام تر واقعات صحابہ کے اوپر تان تشنی کر دے، یا اسی طرح جنگ جمل کا واقعہ، جنگ صفین کا واقعہ
واقعہ، اسی طرح کے دوسرے صحابہ کے درمیان لڑائیاں، ان سب کو کہے کہ ہم تحقیق کے علم بردار ہیں، ہم کو جو ملا ہم آنکھ بند کر کے لا کے عوام کے سامنے رکھ دیں گے، تو بدبخت تجھے پتہ نہیں عوام میں بیوقوف قسم کے بھی ہیں، سمجھ کے اعتبار سے اعلیٰ بھی ہیں، سمجھ کے اعتبار سے کن ذہن بھی ہیں، سمجھ کے اعتبار سے مخالف سوچنے والے بھی ہیں، سمجھ کے اعتبار سے ایسے بھی ہیں جو ذہین و فطین بھی ہیں، اور جو غبی اور کن ذہن بھی ہیں۔ اسی واسطے علماء نے جو چیز جب بولنا تھی تب بولے، جب نہیں بولنا تھی تب نہیں بولے۔ یہی حیثیت اصل میں اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ سب چیزیں ظاہر کرنے کی نہیں ہوتی بیک وقت، انسانوں سے کلام ان کے مرتبے کے لحاظ سے کیا جاتا ہے، تبھی تو معلوم ہوگا کہ یہ کس لحاظ سے سمجھنے کے قابل ہے۔ آپ اٹھا کے پہلے دن ہی پی ایچ ڈی کا سبق دے دیں، بندے کیا سمجھیں گے؟ جب پی ایچ ڈی پہنچے گا نا، پی ایچ ڈی والوں کو سب سبق دیں گے تو اسی کو استاد مانیں گے نا جی۔ جو وقت کے اعتبار سے جو سامنے مخاطب ہیں ان کو ان کے دماغ کے اعتبار سے گفتگو کریں، ایسی گفتگو کریں کہ وہ ابھی ابھی اسلام میں داخل ہوا ہے، ابھی ابھی اسلام سیکھنا شروع کیا ہے، اور آپ اس کے سامنے رکھ دیں کہ دیکھیے جی یہاں پر ام المومنین اما عائشہ ایک اونٹ پہ سوار ہیں اور ادھر حضرت علی ہیں، دونوں کیا ہیں بڑے زبردست لڑائی ہوئی اور 10,000 کے قریب لوگ شہادت پائے، اور دو طرفہ کیا ہیں جنتی ہیں۔ تو وہ دماغ خراب نہیں ہوگا اس کا؟ وہ نہیں پوچھے گا کہ کیا بات ہے بھائی، تو سمجھ سے باہر ہے، دو طرفہ بھی لڑے، دونوں جنتی، پھر لڑے کیوں جی؟ بات سمجھ آئے گی اس کو؟ وہ بولنے کی بات تھوڑی ہے۔ تو سمجھانے کے اپنے انداز ہوتے ہیں، اسی واسطے ان معاملات میں اہل السنہ والجماعہ نے کہا کہ ہم اس پہ گفتگو نہیں کریں گے، جو کچھ بھی ہوا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن دونوں نے جو کیا ان کے اوپر بددیانتی کا الزام نہیں لگائیں گے، ان کے اوپر دنیا طلبی کا الزام نہیں لگائیں گے، ان کے اوپر کوئی بھی ان کی عزت احترام سے گرا ہوا لفظ نہیں استعمال کریں گے۔ دونوں حق پہ تھے اور دونوں اچھائی کے لیے کام کیے، نتیجہ کا کچھ بھی نکلا ہو اللہ بہتر جانتا ہے۔ دیکھیے راستے کی گری پڑی چیز، ہاں خاص طور پر وہ جو ایذا دے اس کے ہٹا دینا بھی، اس کو ہٹا دینا، اس کو راستے سے نکال دینا بھی صدقہ ہے۔ ہاں کلو معروف ان صدقہ، ہر نیکی کا کام صدقہ ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ معاملہ بھی اگر سوچ کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ ایک انسان صریح خلاف دکھتا ہے، لیکن اس کی سوچ اور نیت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے اسے ثواب ملے۔ ایک انسان جا رہا ہے، راستے میں دیکھا بالکل درمیان بیچ میں ایک بہت بڑا، یوں سمجھ لیجئے کہ لکڑی کا کوئی ٹکڑا یا کیا ہے، کوئی لکڑی عین بیچ روڈ پہ ٹکایا ہوا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ارے کوئی بھی آئے گا اسپیڈ گرے گا تو کیا ہے زخمی ہوگا، یہ کس نے بھی کیا، غلط کیا۔ وہ اٹھا کے کیا کیا، پھینکا اور آگے بڑھ گیا۔ حالانکہ یہ حسن نیت کے اعتبار سے اس نے اچھا کیا برا کیا؟ ہاں بھائی اچھا کیا نا، ثواب ملنا چاہیے نا، تو ملے گا اس کو۔ لیکن جس نے لگایا وہ بھی ایک اچھا انسان تھا، وہ دیکھا کہ آگے جا کر بالکل اسی سدھ میں ایک گڑھا ہے، وہ سوچا کہ دراصل اگر یہاں نہیں رکے گا تو سیدھے جا کے گڑھے میں گرے گا، اس واسطے اس نے وہاں پر وہ ایک کھمبا گاڑا۔ تو اس نے خلاف کیا باقاعدہ اس کام کے جس کام کو اس نے کیا، لیکن کیا اسے اللہ تعالیٰ ثواب نہیں دے گا؟ جس نے کھمبا گاڑا وہ عمل بالکل خلاف ہے جو اتار کے پھینکا۔ اتار کے پھینکنے والا یہ سوچا کہ انہیں درمیان میں کیوں گاڑا، کوئی بھی گاڑی آئے گی، یہ کوئی بھی شخص مار کھائے گا، یہ نیت سے اٹھا کے پھینک دیا، آگے کا نہیں دیکھا وہ۔ لیکن جو آگے سے آنے والا تھا وہ جس نے گاڑا، وہ بھی حسن نیت سے گاڑا کہ کیا ہے یہاں اگر رک جائے گا تو وہاں نہیں گرے گا، اگر یہاں نہیں رکے گا کہ آگے جا کے گڑھے میں گرے گا، اس واسطے اس نے گاڑا۔ اب گاڑنے والا اور نکالنے والا دونوں کا عمل مختلف ہے، نیتیں دونوں کے حسن ظن پہ ہیں اور نیتیں دونوں کی اچھی ہیں، دونوں کو ثواب ملا نہیں ملا؟ ہاں بھائی ملا نہیں ملا؟
کام خلاف ہوا نہیں ہوا؟ ہوا نا؟ یہی حال ہے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. بظاہر دکھنے والا کوئی کام آپ کو لگے کہ یہ کیوں ہوا، لیکن دونوں کی نیتیں اچھی تھی. ہم ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ بظاہر کام خلاف میں ہو کے بھی غلطی کی، نہیں، صحیح کیا. اس وقت انہوں نے جو سوچا وہ حسن نیت تھی، ان کی نیت بری نہیں تھی. ہاں، عمل دکھنے والا خلاف ہو. بات سمجھے نا؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں. تو اب آئیے، اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام قبول کیے تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے جن جن کمیونٹیز کا اس وقت تعلق رہا ان سب میں سے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے صحابہ بنائے. آج تک ہم نے جو دیکھے وہ صحابہ یا تو مشرکین مکہ میں سے ایمان لانے والے تھے یا تو انصاری قبائل اوس اور خزرج میں سے ایمان لانے والے تھے. لیکن آج جس صحابی کی زندگی ہے ایک یونیک صحابی ہے. ہاں، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یہ بات ذہن میں رہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور بھی ضرور پائیں گے دشمن نمبر 1 مسلمانوں کے جو ایمان لائے ہیں ان کے کون؟ الیہود، یہودی. نمبر 2 پہ والذین اشرکوا. یہ یہودی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے پہنچے 3 قبائل کے شکل میں تھے. کوئی بتائے گا کون سے 3 ہیں وہ؟ بولو جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بنو نذیر، بنو قینوقا، بنو قریظہ، بلکہ ترتیب بنو قینوقا، بنو نذیر، بنو قریظہ، اس ترتیب سے باہر گئے یہ لوگ. تو بنو قینوقا یہ یہودی قبیلوں میں سے بڑا زبردست اور کٹر دشمن قبیلہ تھا. اس نے پہلے بدعہدی کی، پھر دوسرے نمبر پہ بنو نذیر نے کیا، تیسرے نمبر پہ بنو قریظہ نے کیا. تینوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کیا، جو بعد میں 7 میں خیبر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لڑائیاں کی ہیں. لیکن ان یہودیوں میں بھی اکا دکا تو اللہ والے تھے. عیسائیوں میں بھی بہت تھے، بلکہ عیسائی پادریوں کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے مدح کی ہے. ذالک بأنہم قسیسین ورہبانا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ. یا رب، یہ قرآن دیکھیے، بحیثیت قوم کے ایک کی غلطی سب کی غلطی کہہ کے کیا نہیں کر دینا، سب کو اگنور نہیں کر دینا. قرآن نے یہ نہیں سکھایا، اسلام نے یہ نہیں سکھایا. کتنے برے لوگ کیوں نہ ہو لیکن ان میں کچھ اچھے ہوتے ہیں، اس کی ضرور مدح اور تعریف ہونی چاہیے. ہاں، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے اندر قسیسین ہیں، رہبان ہیں، ہاں، تنہا زندگی گزارنے والے، اللہ کی عبادت کے لیے تنہا ہونے والے رہبان قسم کے لوگ ہیں عیسائیوں میں. ان میں بعض ایسے بھی ہیں اذا سمعوا ما انزل الى الرسول، اللہ کے رسول پر جو کچھ قرآن اترا ہے وہ سنتے ہیں، تفیض من الدم، آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں ان کے. ان کے پادریوں کے، ہاں، قسیسین کے، رہبان کے. یہ کون ہے؟ یہ عیسائی ہے. ان میں اسی واسطے بہت سے لوگ اسلام قبول کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں. یہودی لیکن بہت دشمن نمبر 1 پہ تھے، لیکن ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ان میں کوئی ایک بھی پھلدار درخت نہ تھا. ایک کا دکا اس میں بھی ملیں گے. اور انہی میں سے ایک اہم ترین جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن اتارا کہ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي اسرائیل، اس قرآن کی تائید میں بنی اسرائیل کا ایک شخص گواہی کے لیے بھی تیار ہوا اور گواہی بھی دی. خود روایت کرتے ہیں کہ یہ میرے بارے میں ہی نازل ہوئی سورہ احقاف کی 10ویں آیت. وہ صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن سلام. روایتوں میں آتا ہے ان کا خاندانی شجرہ اگر دیکھیں گے تو حضرت یوسف کی اولاد سے ملتا ہے. ماشاءاللہ، حضرت یوسف علیہ السلام کی جو جنریشن، جو تسلسل چلا، اسی میں حضرت عبداللہ بن سلام پیدا ہوئے. ان کا پیدائشی نام تھا حسین.
لیکن جب اللہ کے رسول حسین سین سے نہیں، حضرات حسنین کریمین میں جو حسین ہے وہ سین سے ہے، ان کا نام تھا حسین صاد سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کیے اور اسلام قبول کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو بدل کے عبداللہ رکھ دیا، اور باپ کا نام سلام تھا، وہ خود باقی ہے، تو عبداللہ بن سلام ایسے رہا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کے 2-3 واقعات ان کی پوری زندگی کا اصل نچوڑ ہیں جو میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جیسے ہی مجھے اطلاع ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دعوت کا آغاز کیے ہیں، یعنی ایک نبی نے اعلان نبوت کیا ہے، اسی دن سے میرے دل کے اندر یہ خواہش تھی کہ اگر یہ سچا رسول ہے تو ضرور بالضرور کسی کھجوروں کے جھنڈ کی طرف ہجرت کرے گا، اور ہو نہ ہو سکتا ہے وہ کھجوروں کا جھنڈ جو کہ یہاں پر بھی ہے یثرب کے اندر مدینے میں، وہ یہیں آ جائے۔ کیونکہ عبداللہ ابن سلام سردار ابن سردار، عالم ابن عالم ہے، اس وقت کے اعتبار سے قبائل کے سرداروں میں سے ایک سردار بھی تھے، اور علم کے اعتبار سے عالم کے بیٹے تھے، تورات کو اچھی طرح پڑھے ہوئے تھے، نشانیاں ان کو معلوم تھی، وقت معلوم تھا۔ اس حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے، اس دور میں کوئی نبی آنے والا ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن سلام کو معلوم تھا۔ اور جیسے ہی ان کے کانوں میں آواز پڑی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو ان کے دل کی مراد یہ تھی کہ اگر یہ سچے ہیں تو ضرور اس جگہ ہجرت کریں گے جہاں کھجوروں کے زیادہ درخت ہوں گے۔ اور پھر دل کی بات یہ بھی تھی کہ ہو سکتا ہے مدینے میں بھی تو زیادہ تر کھجوروں کے درخت ہی ہیں، یہیں پر آ جائے۔ اسی ششو پنج میں زمانہ گزرتا گیا 13 سال، جو مکی دور ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ کہتے ہیں کہ پہلے قبا میں اترے تھے، اس وقت میں باغ میں اپنے بچوں کے لیے پھل وغیرہ منتخب کرنے کے لیے، چننے کے لیے باغ میں گیا، اسی کام میں تھا، جب میرے کانوں میں آواز پڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آ گئے ہیں، کوئی کسی سے کہہ رہا تھا، میں خوشی سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور نیچے اترا تو ساتھ میں میری خالہ تھی، انہوں نے کہا کہ اے عبداللہ، اے حسین، ایسا لگتا ہے کہ تم کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ بن عمران آ گئے تو بھی اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی کا تم اظہار کر رہے ہو، یعنی تمہارے نبی جن کو تم مانتے ہو موسیٰ کو، اگر وہ آ جاتے تو بھی اتنی خوشی نہیں ہوتی تم کو جو تم خوشی کا اظہار کر رہے۔ کہا کہ خالہ جان، اللہ کی قسم یہ انہی کے بھائی ہیں، کیونکہ مجھے امید پہلے سے تھی کہ یہ نبی ہیں اور یہ کھجوروں کے جھنڈ کی طرف ہجرت کریں گے، اور یہ ہجرت ہو سکتا ہے کہ مدینے کو بھی آ جائیں۔ اب مدینہ آ گئے ہیں تو مجھے اور یقین ہو گیا کہ یہ وہی نشانیاں جو ہم تورات میں پڑھتے ہیں، واقعتاً یہی وہ اللہ کے رسول ہیں جو کہ حضرت موسیٰ ہی کے بھائیوں میں سے ہیں، یعنی نبوت کے سلسلے کے بھائی۔ تو اس وقت میری خالہ نے کہا کہ کیا تم اس معاملے میں سنجیدہ ہو کہ واقعتاً یہ رسول ہوں گے؟ کہا کہ اللہ کی قسم، جہاں تک اب تک میں نے مشاہدہ کیا ہے اس بنا پر وہی رسول ہیں جن کی نشانیاں ہم تورات میں پڑھتے ہیں۔ یہ کہہ کے وہ کہتے ہیں کہ کچھ میں نے بھی فروٹس جمع کیے اور دوڑے بھاگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے بھاگا آیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً یہ چیزیں پیش کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے رکھا تو میرے دل نے اندر سے کہا کہ اللہ کی قسم یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلی ملاقات کا منظر تھا۔ اب دل کے اندر ولولے جذبے اٹھ رہے تھے کہ کیسے اظہار کروں، کب اظہار کروں، اور اپنے قوم کے سلسلے کو اچھی طرح جانتے تھے، کس بدتینیت اور کس طرح رذیل قسم کے بدبخت ترین لوگ ہیں کہ جیسے ہی میں مانوں گا میرے خلاف ایک ہنگامہ کھڑا کر دیں گے۔ کیونکہ ان لوگوں کو بھی پتا تھا، ان کے بڑوں کو بھی پتا تھا کہ اللہ کے رسول سچے ہیں، لیکن ان کی تکبری، ان کے جو عللے تللے، انہوں نے جو مذہب کی کتاب کو بزنس بنا رکھا تھا جادو ٹونے کے لیے، وہ
ان کی جو سرداریاں تھی وہ یہ تمام خطرے میں پڑ جائیں گے. اس واسطے یہ عوام کو نہیں بتاتے تھے کہ یہ وہی رسول ہیں جو تورات میں بالکل نشانیاں آ چکی ہیں. لیکن یہ اللہ کا بندہ بالکل صحیح تھا. آج بھی یاد رکھو اس نوٹس میں، اس تناظر میں ہمارے اپنے جو ہیں نا جی گمراہ ترین فرقے، ہرا خون، لال خون، ادا خون، ان سب کو پرکھ لو. عوام ہم سے پوچھتی بڑے کیا ہو کے سنجیدہ ہو کے، واقعتاً عوام انوسینٹ ہے، وہ سنجیدہ ہو کے پوچھتے مول صاحب اتنے احادیث ابھی بولتے ہیں، اتنے قرآن کے آیتیں بولتے ہیں، درگاہ پرستی نہیں، قبر نہیں بنانا، یہ سب بالکل کلیئر ہے. یہ اتنے بڑے 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 4 انچ کے 5 انچ کے دوپٹے بھی، بڑے بڑے نوشد دلہا کی کرسی پہ بیٹھ کو انہیں جبے خوبے میں آتا ایسا آسمان سے اترے جیسا، کیا ان لوگوں کو نہیں معلوم؟ کیا معلوم؟ کون بولے نہیں معلوم؟ سب معلوم ان کو. ہاں، روکتے کیا؟ یہی جو یہودی نہیں بولتے تھے ان کو بھی معلوم تھا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناؤہم. 2 جگہ آئی ہے. ہم نے جن لوگوں کو کتاب دیا اللہ کے رسول، وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. ان بدبختوں کو معلوم ہے فاتحہ بدعت ہے، ان بدبختوں کو معلوم ہے یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ جتنی قبریں بنا کے کیا کر رہے ہیں، زیارتیں کروا کے مال لوٹ رہے ہیں، یہ شرک ہے بدترین قسم کا. ان بدبختوں کے سرغنے جتنے بھی، سب کو معلوم ہے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ بت پرستی ہے. بتاتے کیوں نہیں، ہٹتے کیوں نہیں؟ کسی کو اپنی سرداری محبوب ہے، کسی کو اپنا عہدہ محبوب ہے، کسی کو اپنا مال محبوب ہے، کسی کو اپنی ٹھیکیداری محبوب ہے. اس واسطے بتاتے نہیں، ورنہ تو ان کو اچھی طرح معلوم ہے. قرآن یہ نہیں پڑھتے، معلوم ہے ان کو. اسی واسطے حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ ان بدبختوں کو معلوم تھا، لیکن یہ کس وجہ سے قبول نہیں کر رہے ہیں یہ بھی مجھے معلوم تھا، اور میں قبول کروں گا تو یہ لوگ کیا کریں گے یہ بھی مجھے معلوم تھا. اس واسطے میں اظہار کرنے سے ڈر رہا تھا کہ اظہار کیسے کروں. لیکن جب معاملہ بالکل کلیئر کٹ ہو جی، سامنے بالکل حق آ جائے، تو انسان اگر طبیعت کے اعتبار سے اچھا ہے تو وہ رک ہی نہیں سکتا. یاد رکھو آپ لوگ بنے نا، آئے ہوئے ہیں نا، کتنے لوگ درگاہوں کو پہلے جاتے تھے. کون بھی ہاتھ اٹھاؤ پہلے جانے والے، ڈرو نہ کو نہیں آتے کیمرے میں، دیکھو دونوں کیمرے ادھر ہی ہیں، دیکھو کتنے لوگ ماشاءاللہ ہاتھ اٹھائیں. ہاں، توحید کی جو بات پیش ہوئی ان لوگوں کو سمجھ آئی نہیں آئی، پلٹے نہیں پلٹے، آئے نہیں آئے. یہ چیز حق ہی ایسی بات ہے کہ آپ کو کسی کو منوانے کے لیے الگ سے کوئی پاور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خوشبو چیز ہی ایسی ہے کہ وہ اپنے آپ کو منوا لیتی ہے. خوشبو رکھ کے لوگوں کو بولنے کی ضرورت، خوشبو ہے خوشبو ہے خوشبو، بس آتی تم نا، بس آتی، پوچھا جھوٹا ہونے، خوشبو لگایا نہیں ہونے. خوشبو لگا کے آیا تو خود بخود وہ منوا لیتی ہے اپنی بات. واہ کیا خوشبو ہے نا جی، لگایا اس نے، چپکے سے بھی لوگوں سے پوچھتا ہے خوشبو ہے نہیں، کیا خوشبو ہے نہیں، اچھی ہے نہیں، کہاں جی ہے دیوانے بیوقوف، لگا اس نے جی تمہیں. ہاں، جو لگا کے آئے گا نا وہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، خوشبو اپنا آپ منوا کے رہے گی. حق اپنی بات منوا کے رکھتا ہے. تو اس واسطے لاکھ کیا کرو آپ رکاؤ، حق حق ہے. اور انسان اگر راست باز ہے، قلب سلیم لے کے آیا ہے، صحیح نہج ہے، دل کی صفائی ہے، اللہ اس کو ایک نہ ایک دن ضرور ہدایت دیتا، وہ خواہ کتنا بڑا شرک کے اڈے میں پیدا ہوا. کہ میں گیا تھا اجمیر میں ایک مرتبہ، میرے ساتھی وہاں اجمیر سے بالکل 1-2 کلومیٹر کے فاصلے پہ کہیں گاؤں تھا جہاں میرا پروگرام تھا، تو بتائے کہ وہاں کے جو ذمہ دار ہیں ان ذمہ داروں کا خاص جو اہم ترین عہدہ ہے اس کا بیٹا اہل الحدیث ہے. کوئی جا کے دباؤ نہیں کیا، پڑھا سمجھا. ہاں، باپ دادا کی ذہنیت کو چھوڑا، جو کچھ بھی تم بنا کے رکھے ہوئے بت، یہ پورے بت ہیں، چھوڑ دیا. ایسے ہی دیکھو آپ بڑے بڑے بھگوا جھنڈے کے جو لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں اسلام کے سپوتوں کو پیدا کر دیتا ہے. کچھ نہیں کر سکتے تم. ہاں،
بڑے بڑے برہمنوں کے گھر میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو پیدا کر دیتا ہے جو تمہارے کٹے چھٹے کو نکال کے رکھ دیتا ہے کہ کیا کرتے ہو تم، نکالتا ہے۔ حق حق ہوتا ہے میرے بھائی، چھپتا نہیں ہے، وہ خود اپنے آپ کو منوا لیتا ہے۔ یہی حال حضرت عبداللہ ابن سلام کا بھی ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ بات چبھے گی مجھے، یہ لوگ پریشان کریں گے مجھے، لیکن میں کب تک خاموش رہوں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اسی واسطے حضرت عبداللہ ابن بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول میں جان چکا ہوں، بس تسلی کے لیے 3 سوالات ہیں، وہ صرف نبی ہی جانتا ہے، آپ وہ جوابات مجھے دے دیجئے اور پختہ یقین ہو جائے گا۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہاں بتاؤ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ قیامت کی پہلی نشانی کون سی ہوگی جس سے کیا ہے قیامت کی طرف نشانیاں شروع ہو جائیں گی، جس کی طرف سے لوگ ہوشیار ہو جائیں گے، قیامت کی نشانیاں تسلسل سے شروع ہو جائیں گی۔ دوسرا یہ ہے کہ جنت میں لوگ جب داخل ہوں گے، جنت میں جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہے؟ اور تیسرا یہ ہے کہ شادی کے بعد کبھی کبھی بچہ ماں کی شکل پہ جاتا ہے، کبھی کبھی بچہ باپ کی شکل پہ جاتا ہے، کیوں؟ یہ 3 سوالات ہیں حضرت عبداللہ ابن سلام کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے پوچھا، ابھی جبرائیل آ کے مجھے اس کے جوابات دیے، ہاں بتا دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا ہوں، تم نے پوچھا ابھی آئے جبرائیل مجھے جواب دے کے گئے ہیں۔ سب سے پہلی نشانی، یعنی یہاں پر نشانی سے مراد وہ ہے جو بڑی نشانیوں میں سے ہوگی، فرمایا کہ سب سے پہلی نشانی جو قیامت کی ہوگی وہ یہ کہ مشرق سے ایک آگ نکلے گی جو مشرق مغرب کی طرف لوگوں کو جمع کرے گی۔ دوسری جو بات تم نے پوچھی کہ جنتیوں کا کھانا کیا ہوگا، سب سے پہلے وہ مچھلی کے کلیجی کے زیادہ ٹکڑا جو بچے گا وہ ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہاں کبد کہتے ہیں کلیجی کو، مچھلی کی کلیجی، فرمایا کہ مچھلی کے کلیجے کا زائد ٹکڑا اللہ تعالیٰ جنتیوں کو سب سے پہلا کھانا کھلائے گا۔ یا رب، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ مچھلی کتنی بڑی ہوگی اور اس کی کلیجی کتنی بڑی ہوگی اور اس کا زائد ٹکڑا کیا مزے کا ہوگا جو اہل جنت کو سب سے پہلے کھلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں سے کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا کہا کہ کبھی بچہ ماں کے مشابہ کبھی باپ کے مشابہ اس واسطے ہوتا ہے کہ مادہ تولید بچے کے اندر جو آتا ہے وہ ماں کا بھی ہوتا ہے باپ کا بھی ہوتا ہے، جو آج ایمرالوجی کہتی ہے اللہ کے رسول اس نے پہلے بتا دیا 1400 سال پہلے، کبھی پانی اور کبھی مادہ تولید غالب آتا ہے باپ پر ماں کا تو ماں کا مشابہ ہوتا ہے، یا باپ کا غالب آتا ہے ماں پر تو ماں کے مشابہ ہوتا ہے۔ کہا کہ آپ نے سچ کہا، یہ سوائے نبی کے کوئی نہیں بتا سکتا، میں آپ پر ایمان لے آتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری قوم کتنی بری ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے، بڑے فسادی لوگ ہیں، اگر میں اعلان سیدھے ظاہر کر دوں تو مجھے بدنام کر کے رکھ دیں گے، اور یہ کتنے خراب ہیں کتنے رذیل قسم کے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ اس واسطے آپ پہلے میری قوم کے لوگوں کو بلا لیجئے، میں کسی گوشے میں چھپ جاتا ہوں، میرے بارے میں ان سے سوال کیجئے، پھر اس کے بعد میں اپنے اسلام کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھی بات ہے، وہ ایک گوشے میں چھپ گئے، ان کو پتا بھی نہیں تھا یہودیوں کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے بڑے بڑے جتنے لوگ تھے اس وقت جو ہو سکتے سب کو بلا لیا کہ ادھر آؤ، ایک اہم ترین بات ہے تمہارے سے۔ وہ لوگ آ گئے، انہوں نے کہا کہ دیکھو کتنی آیتیں ہیں، کتنے مشاہدے ہیں، کتنی چیزیں ہیں جو تمہارے ہی تورات میں میرے نبی ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں ہے جی، کوئی ایک بھی نہیں ہے، صاف جھوٹ مکر، ویسا کچھ نہیں ہے، اگر ہوتا تو ہم ایمان لے آتے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جھوٹ نہ بولو. کتنی آیتیں بالکل ہی ڈائریکٹ میری طرف اشارہ کرتی ہیں, جتنی نشانیاں جو مجھ میں ہیں. کہا کہ کچھ نہیں ہے. کہا کہ اچھی بات ہے, جانے دو. عبداللہ بن سلام کو جانتے ہو؟ کہا کہ ہاں جانتے ہیں. وہ کیسے ہیں تمہارے پاس؟ کہتے ہیں کہ وہ تو بڑے عالی نسب والے عالم ہیں, عالم کے بیٹے ہیں, نیک اولاد ہیں, اور اسی طرح کیا ہے سردار ہیں, سردار کے بیٹے ہیں. ہر قسم کی کیا ہے تعریف کرتے ہیں ان کی, حضرت عبداللہ ابن سلام کی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ, اگر وہ آ کے کہہ دیں کہ میں سچا رسول ہوں اور مجھ پر ایمان لائیں تو تم کر لو گے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کی پناہ اللہ حفاظت کرے, ہرگز کبھی نہیں کریں یہ کام. وہ اللہ کی پناہ اللہ حفاظت کرے, کبھی یہ کام وہ نہیں کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہتے ہیں کہ نہیں, وہ قبول کر چکے ہیں. اور یہ الفاظ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن سلام گوشے سے باہر نکلتے ہیں, پردے سے, کہتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو, جھوٹ نہ بولو. کتنی آیتیں ہیں, کتنے مشاہدات ہیں جو تورات میں اللہ کے رسول کے نبی ہونے پر شاہد ہیں, اور تم بھی پڑھتے ہو, تم کو بھی معلوم ہو یہ سچے پکے رسول ہیں. اور یاد رکھو میں اعلان کرتا ہوں آج کہ اللہ کے رسول سچے رسول ہیں, میں ان پر ایمان لایا. تو کہتے ہیں کہ یہ ذلیل ہے, ذلیل کا بیٹا ہے, اور یہ دراصل جھوٹا ہے, جھوٹے کا بیٹا ہے. تو حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول دیکھ لیا یہ قوم کی, ان لوگوں کے مکر, ان لوگوں کے چال, ان لوگوں کے فریب. ابھی تعریف کر رہے تھے, لیکن جیسے ہی معلوم ہوا میں نے قبول کر لیا, الٹا قبول کرنے کے بجائے مجھے گالیاں دے رہے. مجھے نہیں, میرے باپ کو بھی گالی دے رہے. ہاں, جیسے کہا کہ ذلیل ہے, ذلیل باپ کا بیٹا ہے, تیرا باپ بھی ذلیل ہے. کیوں؟ حق کو ماننے کو تیار نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح جان لیا کہ یہ یہود بڑی کٹر اور بڑی تعصب پسند قوم ہے. یہ بدبخت لوگ جلد سے جلد اسلام قبول نہیں کریں گے. اسی واسطے یہودیوں سے جو سلسلہ اس زمانے میں چلا, آج تک اسلام دشمنی میں سب سے آگے رہنے والی قوم یہودی ہے. یاد رکھیے, قتل عثمان ہو, شہادت حضرت عمر ہو, پھر آگے چل کر فتنوں کے دور ہوں, پھر اس کے بعد خلافت بنو امیہ اور خلافت بنو عباسیہ ہو, پھر اس کے بعد عثمان کی خلافت آل ترک کی ہو, پھر اس کے بعد یہاں انگریز آباد ہونے کے بعد کی تاریخ ہو, کہیں کی بھی اٹھا لیجئے, جتنا کچھ ہوا وہ سب کا سب یہودیوں کا پلان کیا ہوا, تیار کیا ہوا. حتیٰ کہ آج کے 70 سالہ دور میں جہاں سے یہ قائم ہوئی ہے وہ اٹھا لیجئے. صہیونیت کے اہم ترین نکات میں سے یہ نکات ہیں جو کچھ بھی آج دنیا پا رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معلوم ہونے کے باوجود بھی کہ اللہ کے رسول رسول ہیں, ہم کچھ بھی سازشیں کریں گے, اللہ کے رسول کو معلوم ہو جائے گا, زہر دینے کی کوشش کی. ایسی بدبخت ترین قوم ہے. ہاں, وہ واقعہ مشہور ہے نا, جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابی تھے وہ صحابی اس کو کھا لیا, شہادت پائی, جبکہ اللہ کے رسول اسے اٹھا کے زبان تک رکھ دیے, پھر نیچے رکھ دیے, کہا کہ اللہ نے مجھے اطلاع دی ہے کہ اس میں زہر ہے, رکھ دیا نیچے. لیکن وہ جو رکھے ایک سیکنڈ کے لیے, جس کی زہر کی تیزگی اتنی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت کہا کہ میں اس زہر کی جو کچھ بھی تاثیر ہے اسے محسوس کر رہا ہوں. اتنی تیز زہر, اتنا زبردست اس کا اثر تھا. ایسے دیا ان بدبختوں نے, حالانکہ معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو جائے گی. لیکن ان میں سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک شخص کو چننا تھا, وہ حضرت عبداللہ ابن سلام کو تھا. حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم, چلتا پھرتا کوئی جنتی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی ہے تو وہ عبداللہ ابن سلام ہے. چلتا پھرتا دنیا کے اندر کوئی جنتی ہے جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی ہے تو وہ عبداللہ ابن سلام ہے.
اس حیثیت سے انہوں نے اسلام کو مضبوط پکڑا کہ ایک مرتبہ دور عمر کے بعد جب وہ نماز کے لیے اندر داخل ہوئے، تابعی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ ابن سلام کو دیکھا تو لوگ کہنے لگے کہ چلتے پھرتے دنیا میں رہنے والے لوگوں میں جنتی دیکھنا چاہتے ہو تو وہ اس بزرگ کو دیکھ لو۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے نماز کے بعد الگ سے جا کے پوچھا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی شہادت دی، خوشخبری دے دی؟ فرمایا کہ دیکھو کسی کے بارے میں یہ دیکھیے تواضع دیکھیے، ماشاءاللہ تواضع انکساری دیکھیے۔ ہمیں ہوتے سینہ تان کے بولتے ہاں معلوم کیوں نہیں معلوم کی، بہت سے لوگوں کو معلوم، یعنی کچھ بھی دیگر کو رہتا چپ کے تو ہی بولتا معلوم کی میں بہت کرتا، نہیں بولنا بول کچھ، لیکن کبھی تہجد نہیں چھوڑا، میں نہیں بولنا بول کچھ، نہیں بولنا بول کچھ پورا بولتا رہنا رہے تو تہجد نہیں چھوڑا بول کو، پھر کئی کو بولا آؤ جی کئی کھڑی تمہیں سامنے لے کو بکیٹ ہے تو وہ لوگ پرسہ نکالیں گے، اب میں بولنا بھی ضروری ہے کیا؟ وہ تو بولتا ہوں نا ہفتہ جو بھی ہے جتنا ہے پرس میں ڈال کو جاؤ بھائی، نہیں پرس سے نکال لے کو لے لے کہو بھائی بول کے، بھائی جو اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں دو۔ یہاں کے ایکٹیویٹیز کے لیے یہ ہفتے میں ایک مرتبہ کھل کے کلیکشن کیا جاتا ہے، بقیہ جو آپ کے لیے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء۔ ایک تو کیا ہے چھپا کے لا کے کوئی دینا چاہتا ہے وہ دے، ایک ظاہر میں بھی دینا ہے تاکہ لوگوں کو غبار ہو کہ ہاں بھائی دے رہے ہیں، ہم بھی دیں گے کچھ نہ کچھ، حسن نیت اچھی نیت کے اعتبار سے۔ تو آپ لوگ اللہ کی راہ میں دیتے رہو، انشاءاللہ ہمارے کام آگے بڑھتے رہیں گے، ہم کو سہولتیں ہوتی رہیں گی۔ خواتین میں بھی آپ لوگوں میں بھی پہلے اعلان ہوتے تھے تو ماشاءاللہ چین آ جاتا تھا، کبھی کیا ہے پٹیاں آ جاتے تھے، کبھی کیا انگوٹھیاں آ جاتے تھے، پتہ نہیں اب کون سے قسم کے آ رہے ہیں لوگ، نہ ان کے شوہر بولتے ہیں نہ انہوں ڈالتے ہیں، نہ پٹی آتی ہے نہ انگوٹھی آتی ہے، سب کیا آتا ہے اب میں کیا بولوں، خیر دینے والے دیتے ہیں تو دیتے رہیں کیا، لیکن ماشاءاللہ ایک زمانہ ہمارا، میں خود بھی کیا ہے اس میں آ کے ہو گیا 15 سال سے تو اوپر ہو گیا، پہلے ہمارے اعلانات ہوتے تھے تو ماشاءاللہ پٹیاں انگوٹھیاں زیورات ایسے بھی اللہ والیاں ہوتی تھی جو ڈال دیتی تھی، لیکن شاید آج کیا ہے نیٹ کا زمانہ آ گیا نا، پٹی بھی کیا کرتے ہیں اسکین کر کے بھیج دیتے ہیں، شاید ہو سکتا ہے ویسے اسکین کریں یہاں پٹی سامنے آ جائے، یہاں اسکین کریں یا انگوٹھی سامنے آ جائے، ہو سکتا ہے میرے کیف ایسا بھی کوئی دینے والے ہوں گے۔ تو میں کیا بتا رہا تھا، ہاں تو کہا کہ دیکھو کسی کے سلسلے میں یہ بات کہنی نہیں ہے صراحتاً، بات کیا ہے اصل میں یہ سنو کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خواب دیکھا۔ خواب کیا تھا کہ میں ایک بہترین باغ میں ہوں، باغ میں ایک بہترین لوہے کا مضبوط ستون ہے اور ستون کے آخری میں ایک کڑا ہے، اور کوئی بندہ مجھے آ کے کہہ رہا ہے کہ چڑھو اس پر، میں کہتا ہوں کہ مجھے چڑھنے کے لیے نہیں ہو رہا ہے، بہت مضبوط ہے، تو وہ سپورٹ کرتا ہے یہ خادم اور میں اس پہ چڑھنے لگتا ہوں، یہاں تک کہ وہ جو کڑا ہے آخری میں جہاں جا کے میں اس کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہوں اور خواب سے نکل جاتا ہوں، بیدار ہو جاتا ہوں۔ اب آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر خواب میں فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام سے کہ یہ جو باغ تم نے دیکھا ہے یہ اسلام ہے، یہ جو ستون تم نے دیکھا ہے یہ اسلام کا ستون ہے، اور اس ستون کو آپ سے کہا گیا کہ چڑھو، اور اس پر دراصل جو چڑھے ہیں وہ آپ کا اسلام قبول کر کے آپ اسلام میں داخل ہونے کی طرف اشارہ، اور جا کے آپ جو کڑے کو مضبوطی سے پکڑ لیے یہ ہے کہ آپ مرتے دم تک اسلام نہیں چھوڑیں گے، مسلمان ہی مریں گے۔ کون دیے تعبیر؟ خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس حیثیت سے میں مسلمان ہی مروں گا، یہ سرٹیفکیٹ اللہ کے رسول دے دیے، تو اس سے تعویل صحابہ نے یہ کی کہ یہ جنتی ہیں، جو مسلمان مرے گا وہ کیا کرے گا؟ جنتی ہے گا نا۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ عبداللہ بن سلام کر رہے ہیں، لیکن حضرت سعد ابن ابی وقاص بخاری کی یہ ترمذی کی روایت ہے، بخاری کی روایت میں حضرت سعد ابن ابی وقاص ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلتا پھرتا جنتی کسی کو دیکھنا ہے تو وہ عبداللہ ابن سلام کو دیکھ لے،
یہ اس کی تعویل یوں کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ صحابہ میں بڑا تواضع انکساری ہوتا تھا. ہاں، صحابہ اپنے آپ کو بڑا تواضع پیش کرتے تھے، ورنہ تو صدیق اکبر کے جنتی ہونے کا، حضرت عمر کے جنتی ہونے کا، حضرت عثمان کے جنتی ہونے کا، حضرت علی کے جنتی ہونے کا، طلحہ زبیر رضی اللہ عنہم کے جنتی ہونے کا، سعد بن ابی وقاص کے جنتی، الگ الگ ہیں. لیکن ان پر کیا ہے؟ انہوں نے اعلان کیا. ان پر کیا ہے؟ انہوں نے تکیہ کر کے بیٹھ گئے، عمل چھوڑ دیا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک نہیں، دو دو نہیں، کئی کئی مرتبہ جنتی ہونے کے اعلانات کیے تھے. یہ صحابہ کا انکساری اور تواضع تھا کہ ان شہادتوں کے باوجود عمل میں محنت کرتے آگے جاتے، اور لوگوں میں اگر مشہور ہو جاتا تو اپنے آپ کو چھپا لیتے تاکہ لوگ دراصل کیا نہ کریں، مدح اور تعریف میں مبالغہ نہ کریں، اور اس حیثیت سے اس کا جو اثر ہو وہ زندگی پہ پڑے. ایسے اللہ والے صحابہ کے سلسلے میں ہم یہ کہیں کہ انہوں نے دنیا داری کی، فلاں کی فلاں کی، یہ صراحتاً بدبختی ہے. تو اس طرح حضرت عبداللہ ابن سلام زندگی گزارے. تمام صحابہ میں، خواہ وہ صدیق اکبر کا دور ہو، خواہ وہ حضرت عمر کا دور ہو، خواہ وہ حضرت عثمان کا دور ہو، یہ تمام ادوار میں حضرت عبداللہ ابن سلام کو ایک بہت ہی اہم ترین عہدہ، اہم ترین رتبہ تھا صحابہ کے درمیان. حتیٰ کہ یہ کھل کے اس وقت آتے ہیں جب حضرت عثمان پر باغیوں نے حملہ کرنے کے لیے محاصرہ کر لیا تھا. ہاں، یہ 36 ہجری کا زمانہ ہے. مصر سے ایک گروپ آئی تھی. ان بدبختوں نے کیا کیا؟ یہ ذی الحج کا مہینہ بھی تھا، تو عام صحابہ حج کو گئے ہوئے تھے اور کئی ریٹرن نہیں آئے تھے. تو حضرت عثمان کو انہوں نے کیا کیا کہ آپ اپنے عہدے خلافت سے اتر جائیں یا نہیں تو ہم آپ کو شہید کر دیں گے. انہوں نے محاصرہ کر لیا. یہ پورے دراصل کیا ہے؟ عبداللہ ابن سبا کے چیلے چانٹے تھے، اور ان میں بہت سے وہ تھے جن کو غلط فہمی ہو گئی تھی. جو الزامات لگائے گئے تھے اس کو سچ سمجھ لیا. اب ادھر معاملہ یہ تھا کہ دو باتیں تھی جو حضرت عثمان نے ایسی کی ہیں کہ آپ اسے سمجھ ہی نہیں سکتے اپنے ایمان کے مطابق جب تک کہ ہم صحابہ والا ایمان نہیں سمجھیں گے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے اعلیٰ کے پوری دنیا کے اس وقت کے اکیلے خلیفہ، ایک اشارہ کرتے حضرت معاویہ نے کہا کہ میں لشکر اتار دوں پورے مدینے میں. کہا کہ اللہ کے رسول کی شہر، ان کی سٹی میں ایک خطرہ خون بھی میرے لیے نہ بہے، میں حکم دیتا ہوں کہ تم کوئی لڑائی نہیں کرو گے. تو صحابہ رک گئے. بعضوں نے کہا کہ اچھا اگر یہ ہے کہ آپ یہاں لڑنا نہیں چاہتے ان بدبختوں سے تو آپ نکل کے آ جائیے، ہم شام لے چلے جائیں گے. کہا کہ اللہ کی قسم میں کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو چھوڑنا نہیں چاہتا. اب کیا کریں جی؟ اب کیا کریں؟ ادھر یہ بدبخت باغی لوگ حضرت عثمان کے پورے گھر کو محاصرہ کر کے کھڑے ہوئے تلوار سونتے ہوئے، اور ادھر جا جا کے پوچھتے ہیں. حتیٰ کہ حسنین کریمین جن کو یہ کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں بدبخت شیعہ اور دوسرے لوگ، حضرت عثمان کو ان دنوں محاصرہ جب ہوا تھا حفاظت کرنے کے لیے حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹوں کو کہا کہ تم دروازے پہ کھڑے رہنا حضرت عثمان کی. ہاں، حضرت حسنین کریمین کھڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے صحابہ پہرا دے رہے ہیں. جا جا کے پوچھتے ہیں یہ باغی بدبخت چند شرپسند لوگ آپ کا محاصرہ کر لیے، آپ اجازت دیں ہم لڑائی لڑ کے ان کو بھگائیں. کہا کہ یاد رکھو میرا حکم یہ ہے کہ ایک خطرہ خون نہیں بہنا ہے رسول اللہ کے شہر میں میرے لیے، کچھ بھی ہو جائے. وہ لوگ مجھے مار دیں لیکن میں اجازت نہیں دیتا لڑائی کی. صحابہ مجبور تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے. اب بعضوں نے کہا کہ باہر آ جائیے. کہا کہ نہیں، میں کبھی نہیں سوچ سکتا کہ میں باہر آؤں. میری قبر بنے گی تو مدینے میں بنے گی، مدینے سے باہر نکلنے کا سوال ہی نہیں ہوتا. ایسے وقت میں حضرت عبداللہ ابن سلام آئے. اس وقت ان کی عمر تقریباً 70 سے اوپر ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول ہجرت کیے تھے تو ایک روایت ہے ان کی عمر 60 سال تھی. اب اور 30 سال گزر گئے. ایک روایت ہے کہ عمر 30 سال تھی، تبھی بھی تقریباً 50-60 سال کے تھے.
لیکن آ کے کہا کہ امیر المومنین آپ اجازت دیں، اب بھی لڑنے کو تیار ہوں آپ اگر حکم دے دیں۔ کہا کہ نہیں، تم سے کچھ ہو سکتا ہے میرے لیے تو یہ کرو کہ ان بلوائیوں کو کسی طرح بھگانے کی کوشش کرو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ضرور وہ جو تلوار تھامے کھڑے ہوئے تھے بدبخت، عبداللہ ابن سبا کے کہنے پر نام کے مسلمان، منافقین زیادہ تھے اس کے اندر، یا نہیں تو یہودی ٹائپ کے لوگ تھے جو مصر سے ٹولہ آیا ہوا تھا، یا نہیں تو وہ لوگ تھے جن کو غلط فہمی ہو گئی تھی، ان سب کو جمع کیا اور عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ لوگوں یاد رکھو اللہ نے میرے ہی بارے میں وہ شہید شاہد من بنی اسرائیل علی مثلی کی آیت اتارا، اور میرے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یاد رکھو میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ کام جو تم کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، خلیفے کو تم مجبور نہیں کر سکتے اور خلیفے کا قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ ہمارے تلواروں کو فرشتوں کے ذریعے حفاظت میں رکھا ہوا ہے، اگر تم نے حضرت عثمان کے قتل پہ تلوار کھولا یاد رکھو پھر امت مسلمہ میں وہ خون بہے گا، وہ خون بہے گا، پھر تلوار نہیں رکے گی، قیامت تک خون بہتا رہے گا۔ اتنی پرزور تقریر کرنے کے باوجود بھی بدبختوں نے حضرت عثمان کو قتل کر ڈالا، اور ان کی دور اندیشی دیکھیے، کیونکہ تورات کا، انجیل کا، قرآن کا پورا علم جمع تھا حضرت عبداللہ ابن سلام کے سینے میں، تو انہوں نے جو کہا کہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے ہمارے تلواروں کو بند کر رکھا ہے، اگر کھولا اور حضرت عثمان پر تم نے کیا کیا، حملہ کیا، خون گرے گا، پھر تو یہ خون پھر کبھی نہیں رکے گا، امت میں چلتا رہے گا، قیامت تک چلے گا۔ ویسے ہی جیسے انہوں نے کہا آج تک ہمارے اندر کی خانہ جنگی اسی واسطے ہے کہ اگر حضرت عثمان شہید نہ ہوتے تو پھر خون خرابہ کوئی خانہ جنگی نہ ہوتی، اگر حضرت عثمان سیو ہو جاتے تو پھر ہمارے معاملات بھی سیو ہو جاتے، لیکن حضرت عثمان کی شہادت گویا کہ خانہ جنگی کی ابتدا تھی، اس کے بعد سینکڑوں لوگوں کا خون بہا، سینکڑوں لوگوں کا خون بہا، خون بہے گا، لڑائیاں ہوں گی، یہاں تک کہ قیامت تک یہ اختلافات رہیں گے۔ ان کی دور اندیشی کے انہوں نے جو الفاظ کہے وہ ثابت ہو کے رہے، پھر اس کے بعد وہ کہیں نظر نہیں آتے ہیں، خانہ بالکل اپنے آپ عبادتوں میں اور اپنے آپ کو اصلاح کے لیے وقف کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت معاویہ کے دور خلافت میں 43 ہجری پہ وفات پاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ بھائی، کسی کو بھیجو، آؤ دعا کی درخواست۔ کسے؟ تبریز احمد، کیا ہے؟ مریض ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستقبل عطا کرے۔ کل پورے 77 لوگ پارٹیسپیٹ کیے ہیں اور 48 ونر ہیں۔ چلو ماشاءاللہ، اٹھاؤ بھائی، لاؤ لے، تمہیں اٹھاؤ۔ عزیر شاہد، کلکتہ، اللہ اکبر۔ آفرین انجم، چنئی، ماشاءاللہ۔ تمہیں لیے نہیں چاکلیٹ؟ کہاں جی غائب ہو گیا چاکلیٹ؟ ہاں ان کو دیو، جاؤ۔ دو آگے نہیں آپ کے پاس؟ دو ایک ہے، دو آگے نا۔ شارقہ تمکین، حیدرآباد۔ ہاں چلیں بھائی۔ ہاں بھائی دیکھیے، یہ 1 2 3 اعلانات ہیں جو آپ غور کر لیں، کیونکہ آج 20ویں رات ہے اور مکمل 2 عشرے مکمل ہوا چاہتے ہیں۔ اب انشاءاللہ کل تاخرات رہے گی 21ویں رات۔ 21ویں رات سے ہمارا شیڈول اس طرح ہے کہ 9:45 کو عشاء ہوگی، اور عشاء کے فوری بعد یہ درس ہوگا جو خیر البشر کے 30 جانثار صحابہ کے عنوان سے میں آپ کے سامنے دیا کرتا ہوں۔
انشاءاللہ 10 سے 11 یا یوں سمجھ لیجئے آگے پیچھے 10 منٹ ہوگا تو 10:15 سے 11:15 انشاءاللہ یہ پروگرام رہے گا۔ پھر اس پروگرام کے بعد آپ کے لیے اپنے ضروریات کے اعتبار سے چائے کا اور کچھ ہیں تو آپ اپنے کام کے لیے رکھ لیں، یا نہیں جانا چاہتے ہیں، کوئی کا بھی کام نہیں ہے تو یہیں پر بیٹھ کے آپ ذکر اذکار میں رہ سکتے ہیں۔ 12 تک ہم نے وقفہ رکھا ہے۔ 12 بجے انشاءاللہ دور ترجمہ قرآن جو تقریباً 2019 یا 20 سے چل رہا ہے، اور ہم الحمدللہ تقریباً اس میں 14 جز تو مکمل کیے ہوئے ہیں، 15ویں پارے سے شروع ہونا ہے انشاءاللہ سبحان الذی سے۔ یہ دراصل 1.5 گھنٹہ چلے گا، یعنی یوں سمجھو کہ 12 1 1.5 تک 1.5 گھنٹہ دور ترجمہ قرآن چلے گا انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد آپ کے لیے وضو کا وقفہ 1 پاؤ گھنٹہ ہے۔ 1:45 کو یہاں پر جو تراویح کا تسلسل ہے وہی یہاں پر قائم کیا جائے گا، اور انشاءاللہ اس کے بعد وتر اور دعا ہوگی۔ ان 10 دنوں میں طاق اور جفت کا شیڈول ایک ہی ہے، اور یاد رکھیے صحیح ترین احادیث میں یہ حدیث بھی ہے کہ آپ لیلۃ القدر کو تلاش کرو آخری عشرے میں۔ آخری عشرے میں خواہ وہ طاق ہو خواہ وہ جفت ہو، دونوں میں جاگنا، دونوں میں عبادت کرنا، دونوں میں تلاش کرنا، دعائیں کرنا، یہ اہتمام اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ تو اس کو ڈیفرنٹ نہ کیجئے، طاق جفت الگ الگ، دونوں میں عبادت کیجئے، اللہ نے ایک موقع دیا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ایک دوسری حدیث تصریح کرتی ہے کہ اس کے تاخراتوں میں ضرور اللہ تبارک و تعالی آپ کو دے گا، تو یہ بات بھی ہے، یہ بات بھی ہے۔ اور ہم کو نوافل کے اعتبار سے، عبادتیں کرنے کے مواقع کے اعتبار سے آگے آنا چاہیے۔ تو اس حیثیت سے انشاءاللہ کل جو پروگرام ہوں گے، پرسوں جو پروگرام ہوں گے، طاق ہوں یا جفت، آپ شامل ہوتے رہیں۔ اس شیڈول پر انشاءاللہ ہمارے پروگرامز ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ قرآ کا اعلانیہ طور پر ہم نے کام کیا تھا، کیونکہ اس کے لیے بڑی محنت لگتی ہے، یہ ایک 100 نام آئیں، پھر ان کے آنسر دیکھیں، پھر اس میں سے چھانٹیں، پھر اس میں سے جو آئیں ان کو لکھیں، پھر لائیں۔ تو اس حیثیت سے اب یہ جو عشرہ جو خاص ہو رہا ہے، اس واسطے اس میں بہت مشکل پیش آ رہی ہے۔ ایک دوسری بات، احباب کا اصرار یہ تھا کہ بھائی جو لوگ دور دراز ہیں، کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، بعد میں سنا اور انہوں نے محنت کر کے لکھ دیا، ان کے لیے تو انعامات ہے، لیکن دور سے یہاں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان کے لیے تو کچھ نہیں ہے۔ یہ کچھ ایسی باتیں تھیں جن کی وجہ سے ہم نے کیا کیا ہے، یہ قرے کا سسٹم آج سے اسٹاپ ہے۔ کل سے جو سیرت ہوگی اس پر حاضرین سے سوال پوچھا جائے گا، اور ان میں جو اٹھیں گے ان میں کہ 1 ہو یا 2، جیسے موقع مناسب لگے، جیسے ٹائم ہم کو ملے، اس حیثیت سے ہم یہیں پر کر لیں گے۔ یہ سوالات دینا، پھر ان میں تحقیق کر کے پھر نکالنا، پھر قرآن نکالنا، پھر دینا، اس کے لیے ایک کمیٹی پیچھے پورا کام کرتی ہے، اور یہ آخری 10 دنوں میں اسے اور زیادہ ہمارا شیڈول بہت سخت ہے، تو اس واسطے ہم نے کیا کیا ہے، اسے اسٹاپ کرنے کا خیال کیا ہے۔ معذرت، جو لوگ آن لائن سنتے ہیں وہ تو اللہ کے لیے سنتے ہیں، یہ تو برس کیا ہے کہ ایک ابھار کے لیے ہم نے رکھا، تو اس اعتبار سے آپ بھی برا نہیں سمجھیں گے جو لوگ آن لائن میں سنتے ہیں۔ بہرکیف قرآن کا جو انداز تھا وہ آج سے ختم ہے۔ کل اگر موقع ملا تو یہیں پر مجلس میں سوالات ہو جائیں گے، اور کون صحیح جواب دے گا ان میں سے 1 آئیں تو 1 2 آئیں تو دے، جیسے بھی ہیں۔ اگر آپ لوگ واقعتاً پارٹیسپیٹ کریں گے، اس دن میں پوچھا تو 3 آدمی نکلے، اور اس کے بعد پوچھا تو بڑے مشکل سے 10 نہیں جمع ہوئے، اور آج ہفتہ ہے، آج بھی پوچھنے کا ہی دن ہے، لیکن تقریباً 11:40 ہو گئے، اس واسطے آج ہم اس کو کیا کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ ختم کر دیتے ہیں۔ کل انشاءاللہ اس میں ڈائریکٹ سوالات کریں گے آپ سے ہم انشاءاللہ، تو جو لوگ یہاں جواب دینا چاہتے ہیں وہ لوگ جواب دے سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔